یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک گھر کے موبائل نمبر پر ایک رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر میں ایک عورت نے اس کال کو ریسیو کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری یہ رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب اس رانگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا، لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی۔ پھر وہ میسیج کرتا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی۔ ایک دن کے بعد موبائل پر اسی لڑکے کی کال آئی تو ساس نے کال ریسیو کی تو آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہہ رہا تھا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، پلیز میری بات تو سنو، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا، اور جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے اسے علیحدہ بلا کر اپنی بہو پر بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگایا۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی بیوی کی ایک بھی نہیں سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل اس کے شوہر کو دکھایا اور کہا یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے جب موبائل چیک کیا تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جانی کیسی ہو، جانی بات کرو نا، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر تمام میسیج پڑھ کر اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا، اور ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسیج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اور اسی وقت لڑکی کے بھائی اور ماں فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا کہ تمہاری بہن بدچلن اور زانی ہے، اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی ہے اور ہماری عزت کو خاک میں ملاتی ہے۔ اس لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن جاہل اور شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہا دھو کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا، لیکن شیطانی ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے، اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھائے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر تیل چھڑک کر کہا کہ تمہاری بہن چلاک اور مکار ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو غیرت آئی اور اس نے طیش میں آ کر اپنی بہن کی ایک بھی نہ سنی اور پستول نکال کر اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دیں، اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی اور بہن کے شوہر اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا، اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کال کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی، اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کر لی، اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یوں ایک رانگ نمبر سے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم، 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ ذرا سوچئے اور بتائیے قصوروار کون تھا؟ بغیرت رانگ نمبر کال کرنے والا، مکار ساس، شکی اور جاہل خامند، نام نہاد غیرت مند بھائی، یا ہمارا معاشرہ
کیوں کرتے ہو ایسا؟ خدا کے لیے چھوڑ دو ایسی حرکتیں کرنا۔ ایسی حرکتوں سے صرف بد کردار لڑکیاں پھنستی ہیں، تو پھر ایسی لڑکیاں بازاروں سے بآسانی مل جاتی ہیں، وہاں چلے جایا کرو۔ کیوں پاک دامن عورتوں کو چھیڑتے ہو؟ یہ فرضی کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ کئی بار دیکھنے میں آیا ہے۔